نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد کی 11 آیات آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 40 تک تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 2 طرح کی آزمائشوں، امتحانات اور ابتلاؤں کو ذکر فرمایا ہے اور ان کے انابت اللہ، رجوع اللہ کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33 تک 4 آیات میں ایک آزمائش بیان ہوئی اور پھر 5ویں آیت میں یعنی آیت نمبر 34 میں دوسری آزمائش کو بیان کیا گیا۔ پھر اس آزمائش سے نکلنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بارگاہ ایزدی میں ایک زبردست اور ایک بے مثال قسم کی دعا اور اللہ کی طرف سے اس کو قبولیت کا جو شرف عطا ہوا اس کو ذکر کیا گیا۔ سورہ مبارکہ کا عنوان اور مضمون جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ ہے رسالت کے باغی۔ پچھلی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا بیان تھا۔ نعم العبد انہ اواب، اللہ کے محبوب بندے تھے، اچھے بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ان کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ایک اور نعمت کو بیان کیا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، داؤد علیہ السلام کی یہ کون سی نعمت ہے جس کو ان آیات میں بیان کیا گیا؟ جواب، داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے ایک ایسے بیٹے کا ذکر جو سب سے عمر میں چھوٹا ہے اور ذہانت، فطانت، فیصلے کی قوت اور صلاحیت کے اعتبار سے، حکمت اور بصیرت کے اعتبار سے، دانائی اور رشد و ہدایت کے اعتبار سے یہ ان تمام 18 بیٹوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ بیٹا جو سب سے کم عمر ہے اس کا نام سلیمان ہے علیہ السلام۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے اس بیٹے کو حقیقتاً ان کے والد کے لیے ایک بہترین نعمت قرار دیا ہے۔ اسی لیے آغاز ہی اس بات سے کیا گیا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمائے، ہم نے داؤد کو سلیمان ہبہ کیے، ہم نے داؤد کو سلیمان نعمت کے طور پر دیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ عام طور پر رب ذوالجلال کا قاعدہ اور ضابطہ مخلوق کے سامنے کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولادیں، تمہارے اموال تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ لیکن یہ بیٹا آزمائش نہیں، بلکہ یہ بیٹا اپنے والد کے لیے بھی نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ یہ بیٹا اپنے والد کا بہترین سپوت ہے، یہ بیٹا اپنے والد کا حقیقی جانشین ہے۔ باپ نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ کو اللہ نے رسول بنایا، بیٹے کو بھی اللہ نے رسول بنایا۔ باپ کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا،
بیٹے کو بھی اپنا خلیفہ بنایا، بلکہ یوں کہیے باپ کی حکومت یا بادشاہت وہ امتیازی خصوصیت کی حامل تھی، لیکن بیٹے کی حکومت وہ بے مثال تھی، وہ امتیازی خصوصیات ہی نہیں رکھتی تھی بلکہ بے مثال ہے، ایسی بے مثال کہ نہ اس سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت ملی۔ باپ بھی قوت فیصلہ میں یکتائے روزگار تھے اور بیٹا بھی اپنے قوت فیصلہ میں اپنی مثال آپ تھی۔ باپ بھی حکمت اور بصیرت کے اس وقت منبع اور مرکز تھے، بیٹا بھی حکمت اور بصیرت کے منبع اور مرکز ہے۔ اس لحاظ سے یہ سمجھیے اللہ نے ان کو یہ بیٹا ایک عظیم نعمت کے طور پر، دنیاوی اعتبار سے عظیم نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ تو یہ ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تسلسل جاری رکھا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا بیان کیا گیا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہترین تذکرہ، یعنی ان کا حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی نعمت کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے، انہو اواب، رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے، عرض کرتا ہوں ابھی، تو کہنے لگے کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علیہ، میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ کہنے لگے ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، فطفقا مسحا بالسوق والاعناق، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ آیات کریمہ ہے، ان کا ترجمہ آپ نے پڑھا، اب سنیے۔ ان آیات کریمہ میں جس آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے اس آزمائش کو مفسرین نے دو طرح سے بیان کیا ہے، ایک بیان اس میں سے افضل ہے اور دوسرا بیان افضل نہیں ہے، لیکن دونوں بیان اپنی جگہ پر درست ہیں۔ بیانات کیا ہیں؟ تفسیری بیانات وہ یہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ وقت تھے تو بڑی اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے، اور یہ گھوڑے انہوں نے جہاد کے لیے پال رکھے تھے۔ آپ ان کی دیکھ بھال کمال انداز میں فرمایا کرتے تھے، بلکہ خود بھی اس کی باقاعدہ نگرانی کیا کرتے تھے۔ ویسے تو دیکھنے کے لیے عمال تھے، لیکن آپ خود بھی اس کی باقاعدہ طور پر نگرانی کرتے، یہاں تک کہ آپ ان گھوڑوں کی ان نسلوں کو اور ان کی خصوصیات کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور بیان بھی کرتے ہوتے تھے۔ ایک روز ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ آپ اپنے استبل میں موجود خوبصورت اور تیز رفتار گھوڑے اور اصیل النسل گھوڑے ان کو دیکھ رہے تھے، ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور ان کو دیکھتے دیکھتے خوش بھی ہو رہے تھے۔ الحمدللہ بڑی اچھی سواریاں ہیں۔ اور اچھا یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی جب آپ کو اللہ نے ہوا مسخر نہیں کی، ہوا کی تسخیر ابھی نصیب ہے، ابھی آپ گھوڑوں پر ہی سوار ہو کر کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ نے تقریباً زوال آفتاب کے بعد گھوڑوں کی نگرانی اور دیکھ بھال شروع کی، اور کافی سارے گھوڑے تھے، دیکھ بھال کرتے کرتے کافی آپ کو وقت بیت گیا، یہاں تک کہ آپ کی جو عبادت کا وقت تھا عصر کا، وہ عبادت کا وقت آپ کا نکل گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ اسی دیکھ بھال کے دوران آپ جس گھوڑے کو دیکھتے جاتے اسے دوڑاتے جاتے کہ بھائی اس کو دوڑاؤ، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ گھوڑے پالنے والے ہوتے ہیں یا اس طرح کی سواریاں رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ سواریوں کو مطلقاً باندھ کے نہیں رکھتے، ان کو چلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ لیزی نہ ہو جائیں، واک کرواتے رہتے ہیں، اور ہمیں بھی واک کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو رخصت کرتے رہے، اور جب غروب آفتاب کا وقت ہوا تو آپ کو خیال آیا کہ اوہو، مجھ سے تو وہ جو میری عبادت تھی وہ اس کا وقت نکل گیا۔ اب یہاں دو قول ہیں، یہاں تک بات دونوں قولوں میں ایک ہی ہے، دونوں روایات میں ایک ہی ہے۔ اب دو قول، ایک قول یہ ہے کہ آپ نے اس پر افسوس کیا کہ افسوس، مال کی محبت میں غافل ہو کر میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، یا یوں سمجھے مال کی محبت میں مگن ہو کر میں یاد الہی سے غافل ہو گیا۔ یہ خیال آتے ہی آپ نے گھوڑوں کو واپس بلوایا، ردوہا علیہ، میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ کے پاس واپس لایا گیا، تو جب یہ واپس آ گئے تو آخری جملہ سمجھ لیجئے، فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، پھر آپ نے تلوار لی اور ان گھوڑوں کی گردنوں پہ ماری اور ان کی
جوڑوں پہ یعنی ٹانگوں پہ پنڈلیوں پہ ماری. اس سے مراد آپ کا ان جانوروں کو قربان کرنا ہے. آپ نے وہ گھوڑے سارے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. ان گھوڑوں کی محبت میں آ کر میں یاد الہی سے غافل ہوا. یہ آپ کا کمال درجے کا انابت اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو آپ نے وہاں پر کیا. ایک واقعہ یہ ہے. واقعے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے جب وہ گھوڑے دوڑا دیے, غروب آفتاب ہو گیا, تو آپ نے جملہ کہا, لیکن وہ جملہ دوسرے انداز میں تھا. وہ جملہ کیا تھا کہ میں ان گھوڑوں کے ساتھ محبت جو کرتا ہوں وہ اللہ کی یاد کی وجہ سے کرتا ہوں. یعنی جہاد کی نسبت سے ان گھوڑوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو جہاد میں مگن ہونا یا جہاد کی تیاری کرنا یہ بھی جہاد کرنے کے مترادف ہے. نماز میں مصروف ہونا تو نماز ہے, نماز کی تیاری میں مصروف ہونا بھی نماز ہے. جب کوئی آدمی نماز کے لیے تیاری کرتا ہے اور پوری توجہ سے نماز کے لیے اپنے اہتمام کو جاری رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ نماز ہی میں لکھا جائے گا, اس کا وقت نماز میں لکھا جائے گا. تو یہ ایسے ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس عمل کو جو میں نے کیا یہ مال کی محبت نہیں ہے, اللہ کی محبت میں گھوڑوں کے ساتھ محبت ہے. اللہ کی عبادت میں گھوڑوں کے ساتھ محبت ہے. گویا عبادت الہی کی غرض سے میں گھوڑوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں. لاؤ ان کو میرے پاس. جب سورج غروب ہو گیا تو خیال آیا کہ میں وہ عبادت نہیں کر سکا, تو فرمانے لگے کہ کوئی بات نہیں, اگر میں وہ عبادت نہیں کر سکا تو یہ بھی میں ایک عبادت ہی کر رہا تھا, یہ بھی میں ایک عبادت ہی کر رہا تھا, لہٰذا ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ. اب جب گھوڑے لائے گئے, اب اس آخری جملے کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے ان کی گردنوں پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا, ان کی پنڈلیوں پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کہ یہ مجھے اس لیے محبوب ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں میرے کام آئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر گھوڑوں میں مصروف رہ کر کے یاد رکھیے, اگر وہ اپنی عبادت کو قائم نہ رکھ سکے تو یہ گناہ نہیں ہے, یہ گناہ یہ نسیان ہے. اور یاد رکھیے نسیان معاف ہوتا ہے. نسیان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مواقع پر ایسے معاملات سامنے آتے ہیں. ایک غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل جہاد میں مصروفیت کی وجہ سے, کفار کے مقابلے میں جہاد میں مصروفیت کی وجہ سے, جنگ کی لیے تیاری کی مصروفیت کی وجہ سے آپ سے نمازیں چھوٹ گئیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسردگی کا اظہار فرمایا, کفار کے لیے بد دعا فرمائی. لیکن یاد رکھیے یہ عمل بھی آپ کا گناہ والا عمل نہیں تھا, یہ آپ کا مصروفیت کی بنیاد پر, ایک عمل میں مصروفیت کی بنیاد پر دوسرے عمل کا جو ہے وہ رہ جانا تھا, ترک نہیں تھا, رہ جانا تھا. لہٰذا آپ نے فوری طور پر جیسے ہی آپ کو فرصت ملی پہلے آپ نے وہ نمازیں قضا فرمائیں اور پھر آپ نے اگلے وقت کی نماز ادا فرمائی. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ ایسے ہی ایک غزوے سے واپسی پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, رات بھی کافی بیت چکی ہے, لیکن آرام بھی ضروری ہے, تو ہم آرام کرنا چاہیں گے. ہے کوئی ایسا شخص کہ جو صبح تک جاگ سکے اور جاگ کر کے وہ دوسروں کو اذان اور نماز کے لیے کیا کرتے, بیدار کرتے. اب بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں خادم, میں حاضر اس کے لیے, ہاں جی ویسے بھی اذان کی ذمہ داری میری ہے تو میں اس خدمت کو سر انجام دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی. سارے لوگ آرام فرما رہے ہیں. اب صبح ہوئی تو کیا ہوا, رات کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے, اللہ کا ذکر کرتے کرتے وہیں پر آنکھ لگ گئی. ایسے ہی سورج کی تپش بڑھی, آپ نے آنکھ کھولی تو سامنے سورج تھا, سورج کی روشنی تھی. آپ نے بلال کو اٹھایا رضی اللہ عنہ, بلال آپ نے ہمیں اٹھانا تھا. یا رسول اللہ میری آنکھ لگ گئی تھی. اب اللہ کے رسول نے سب کو اٹھایا, نماز پڑھی. یہاں بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز رہ گئی, وقت نکل گیا تو یہ گناہ کا عمل, تو حضور سے اگر فجر کی نماز رہ گئی ہے تو یہ گناہ کی بات ہے, اس لیے کہ یہ نسیان ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے اگر وہ عصر کی عبادت کا وقت جو ان کا متفضہ عبادت کا وقت تھا وہ ان سے نکل گیا یا عبادت ان کی ترک ہو گئی تو یاد رکھیے یہ گناہ. پھر ایک دفعہ ترجمہ کر لیں اور پھر اس کے بعد دوسری آیات کا بھی ترجمہ کر کے دوسری آزمائش کو ذکر کرتے ہیں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے, بہت خوب بندے تھے, رجوع کرنے والے تھے. جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے. اچھا یہ خاصے کے گھوڑے والا لفظ رہ گیا تھا, اب اس کو سمجھیے. خاصے کے گھوڑے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو صافنات ہوتے ہیں نا, یہ عرب میں ان گھوڑوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی کمال سرعت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 پنجوں پر 3 پاؤں پر زمین پہ کھڑے رہتے ہیں اور چوتھا پنجہ یا چوتھا پاؤں ان کا وہ زمین پر صرف ایسے ٹچ ہوتا ہے, یعنی باقاعدہ طور پر اس کے سہارے پر وہ کھڑے نہیں ہوتے. یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ جوان, یہ گھوڑے بالکل ابھی دوڑنے کے لیے تیار ہے. گویا وہ جیسے وہ آپ دیکھتے ہیں نا ریس میں لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو ہی سیٹی بجتی ہے تو وہ پھر دوڑ پڑتے ہیں. تو یہ گویا کہ یہ گھوڑوں کی صفت ہے کہ یہ ہر وقت اس کیفیت میں رہتے ہیں کہ اب یہ دوڑے بس.
صافنات الجیاد، اتنے شاندار، اتنے تیز رفتار، اتنے خوبصورت وہ گھوڑے تھے کہ وہ ہمہ وقت تیز رفتاری کے لیے تیار رہتے تھے، یعنی کمال درجے کے سب سے بہترین گھوڑے، سب سے بہترین نسل کے وہ موجود۔ اگلی بات، نعم العبد انہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، تو انہوں نے کہا جب وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، لائے گئے، انہوں نے کہہ دیا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال میں لگے رہے، کافی دیر وقت گزر گیا اور غروب آفتاب ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا ہے۔ ردوہا علیہ، جب یہ معاملہ پیش آ گیا تو اب آپ نے فرمایا کہ وہ جو گھوڑے میں نے دوڑا دیے دیکھ دیکھ کر کے انہیں واپس لاؤ میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اس صورت میں کہ جب وہ مال کی محبت کو یاد الہی سے غفلت کا سبب سمجھتے ہوں، پھر صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پھر انہوں نے ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا، یعنی ان پر ضرب لگائی، ان پر ضرب لگائی تلوار سے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر اس سے مراد پہلے دوسرے والا واقعہ ہو کیا کہ میں نے ان کے ساتھ محبت کی ہے جہاد کی وجہ سے، اور جہاد خود یاد الہی ہے، لہذا یاد الہی سے اگر غافل ہوا تو یاد الہی کی وجہ سے ہی لاؤ ان کو میرے پاس۔ جب لائے گئے اب ان کی گردنوں پر، ان کی ٹانگوں پر انہوں نے محبت کے ساتھ ہاتھ دیا، ٹھیک ہے جی، دونوں ترجمے سمجھ گئے۔ اب جو دوسری آزمائش ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس آزمائش کو ذکر کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے لیے دعا مانگی۔ چلے، یہ جس آزمائش کا ذکر ہے بھائی، وہ آزمائش کیا ہے اس کو سمجھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس آزمائش کے حوالے سے دو قول ہیں، ایک قول اسرائیلیات میں سے ہے، دوسرا قول احادیث سے ثابت ہے۔ جو قول اسرائیلیات میں سے ہے پہلے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں، لیکن ذکر کرنے سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ یہ قول بالکل غلط ہے، یعنی یہ بات بالکل، یہ واقعہ جو بیان کروں گا یہ بالکل کیا ہے، غلط ہے۔ اس واقعے کو ذہن میں نہیں رکھنا، یہ بالکل غلط قول ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جا رہے تھے۔ آپ کی عام عادت یہ تھی، آپ جاتے ہوئے اپنی انگوٹھی اپنی معتمد خاص لونڈی کے پاس یا اپنی اہلیہ کے پاس وہ رکھ کر کے جایا کرتے تھے بیت الخلاء میں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، پیچھے جن آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں، یعنی شیطان آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں، اور اس نے آ کر کے وہ انگوٹھی مانگی، اس لونڈی نے یا آپ کی اہلیہ نے وہ انگوٹھی ان کو دے دی سلیمان سمجھ کر کے، اور وہ بدبخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا بیٹھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دیر کے بعد قضائے حاجت کے بعد نکلے باہر، تو آپ نے وہ انگوٹھی طلب کی اسی عورت سے، چاہے وہ لونڈی تھی یا بیوی تھی، انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں، آپ کون ہیں۔ سلیمان تو اپنی انگوٹھی لے گئے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ لا محالہ کوئی نہ کوئی آزمائش آ گئی ہے، تو یہ گھر چھوڑ کر کے چلے گئے، اور 6 ماہ تک آپ گھر سے غائب رہے، اور پھر 6 ماہ کے بعد واقعہ کچھ یوں آیا کہ ایک شخص نے ایک مچھلی پکڑی، وہ مچھلی پکڑ کر کے باہر نکالی اور اس کو بازار میں فروخت کیا۔ خریدنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خرید کر کے اس کو چاک کیا، یا بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے، یعنی بعض اسرائیلی روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ دریا کے کنارے پہ مزدوری کرنے لگے، ہاں جی، آپ کو اجرت کے طور پر 2 مچھلیاں دی گئی، ان میں سے ایک مچھلی کو آپ نے فروخت کر دیا، ایک مچھلی کو آپ نے ذبح کیا، اس ذبح شدہ مچھلی کے منہ سے یا پیٹ سے وہ انگوٹھی برآمد ہوئی جو ان کی انگوٹھی تھی، انہوں نے فوری طور پہ وہ انگوٹھی پہنی، اور انگوٹھی پہنتے ہی آپ نے اپنے تخت کی طرف رخ کیا۔ شیطان نے آپ کو دیکھا اور آپ کو شیطان بات کی۔ اب شیطان نے وہ انگوٹھی کیسے پھینکی تھی اس کے لیے پس منظر یہ لکھا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس وہ گیا تو انہوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کچھ اس کے عادات اور اطوار کچھ مختلف تھی۔ انہوں نے ہم نشینوں سے، حضرت سلیمان کے ہم نشینوں سے کہا کہ تمہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے یہ کوئی مشکوک ہو گیا؟ جی ہمیں بھی لگتا ہے۔ ہاں جی، پھر بس اس طرح کی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں، اور یہ چہمہ گوئیاں شیطان تک پہنچی، شیطان بھاگا اور اس نے وہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی کہ کہیں دوبارہ سلیمان کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، اور یہ سلیمان کی جو تسخیر کا ذریعہ اور سبب ہے یہ اس کا سلسلہ ختم ہو جائے اور اس کی بادشاہت ختم ہو جائے اور ہم پر حکمرانی اس کی ختم ہو جائے۔ انگوٹھی پھینک دی۔ اب وہ انگوٹھی سیدھی مچھلی کے منہ میں، مچھلی فروخت ہوئی یا اجرت میں لی گئی، اور وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذبح کی، ذبح کر کے اس کو پہنا اور پہن کر کے واپس آ گئے۔ یہ اسرائیلی واقعہ بالکل من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، ایک کہانی ہے جو گڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودی نبی نہیں سمجھتے، نبی نہیں سمجھتے، اور نبی نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کی طرف من گھڑت واقعات منسوخ کرتے ہیں، پر یہ واقعہ تو غلط ہے۔ البتہ دوسرا واقعہ جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز اپنے خاص معتمدین کے درمیان میٹنگ کر رہے تھے، اور اس دوران آپ نے بہت ساری امور پر جو ہے وہ
بحث و مباحثہ فرمایا اور تبصرہ فرمایا، اور ایک علاقے کی طرف آپ نے بات فرمائی کہ فلاں علاقے میں ہم اللہ والوں کو ماننے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو کچھ کامیابی نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری جو فوج ہے وہ کمزور ہو گئی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی، اور سارے لوگ خاموش تھے۔ تب آپ نے وہاں پر قسم کھا لی فرط جذبات میں آ کر کے کہ میں قسم کھاتا ہوں آج کی رات میں آج کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ساری کی ساری میں اللہ کی راہ کا مجاہد بناؤں گا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام رات کو اپنی جو ازواج تھی ان کے پاس گئے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ برآمد کیا تو کسی اور خاتون سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اس رات کے اعتبار سے، ایک خاتون سے ہوئی، اور وہ بھی نہ تمام بچہ یا مردہ یا پھر یہ کہ اپاہج کمزور بچہ جو پیدا ہوا، اور وہی بچہ دائی نے لا کر آپ کے تخت پر رکھ دیا کہ جی یہ آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے۔ تب آپ کو خیال آیا اوہو مجھے اس جملہ کہتے وقت اللہ کی یاد سے غفلت نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، بولے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد اور معلق اللہ کی مدد کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپ نے اس وقت انابت کی، رجوع کیا، اور ساتھ ہی اللہ سے استغفار کی، توبہ کی، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اس کا ذکر ہے۔ اور صرف معافی نہیں مانگی بلکہ چونکہ نبی بھی تھے تو صرف معافی ہی نہیں مانگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ مخصوص اور محبوب بندے تھے اس زمانے کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے، تو آپ نے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی مانگی، عجیب و غریب دعا، فرمایا اے اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما، نہ مجھے گھوڑوں کی ضرورت پڑے، نہ مجھے اس طرح کے معاملات کی ضرورت پڑے، ایسی مملکت عطا فرما جو اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں تھی اور اس کے بعد بھی کسی کو نہ عطا کی جائے۔ چنانچہ اللہ نے وہ حکومت اور وہ مملکت ان کو عطا فرمائی اور وہ اختیارات عطا فرمائے کہ عجیب بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اے سلیمان آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ماتحت جو جتنے بھی لوگ ہیں رعایا ہے، انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، جانداروں میں سے، ان کو جس کو جو چاہے نوازنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، جس سے جو چیز چاہے روکنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، اور اس اختیار کے عطا کرنے پر اللہ کے ہاں آپ کا محاسبہ بھی کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت اور کسی کو حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو دڑ لا کے رکھا گیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا یا بچہ تھا اس روایت کے مطابق، اور جو اسرائیلی روایت ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ جو دڑ ہے اس سے مراد شیطان تھا۔ مراد کیا تھا؟ شیطان تھا، کہ شیطان آپ کے تخت پر جا کر کے براجمان ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے نعوذ باللہ غفلت کی ہے، کہ آپ نے اپنی انگوٹھی، حالانکہ نبی غافل نہیں ہوتے، بعض ایسے ناسمجھ اس دور کے بعض ناسمجھ لوگ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کیلکولیٹ کریں، آپ کیلکولیشن کریں رات کے دورانیوں کو، رات کے اوقات کو، منٹس اور گھنٹوں کو، اور پھر 100 کے قریب آپ 100 نہ لگائیں، آپ 95 لگا لیں، 95 جو ہے وہ عورتیں ہوں ان کے پاس آپ جائیں گے تو کتنا وقت دیں گے؟ تو یوں 95 عورتوں کے پاس رات بھر بندہ جا نہیں سکتا۔ بات ٹھیک ہے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے ایک عام انسان کے حساب سے بالکل آپ کی بات درست ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جب آپ کیلکولیشن کریں گے نبی کے معاملے کے حوالے سے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ کیوں؟ عام انسان کا معاملہ اور نبی کا معاملہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی تو زمین سے آسمانوں پہ چلا جائے، 7 آسمان اوپر چلا جائے، عرش پہ چلا جائے، عرش سے آگے سدرۃ المنتہا پہ، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے 70 حجاب پار کر کے چلا جائے، لمبی گفتگو کرے، بات چیت کرے، واپس آئے، وہاں سے ایک نبی کہے کہ نہیں جائیے واپس، یہ تو زیادہ ہیں، وہ واپس جائیں ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، یہاں تک کہ 5 تک رہ جائے، یعنی وہ تعداد کم ہوتی جائے تو اللہ کی طرف سے تحفہ مل رہا ہے۔ اتنی ملاقاتوں اور اتنے سفر کے بعد آخرکار وہ زمین پر آئے اور یوں کہے کہ میں جب گیا تھا کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تو کنڈی ہل ہی رہی ہے۔ اب سنیے، میرے مرشد پاک حضرت ابو بکر کے پاس ایک شخص آیا، ابو بکر بتاؤ کوئی آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ میں یوں 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 اتنا سفر میں نے راتوں رات طے کر لیا، مانتے ہو؟ نہیں مانتا، میرے مرشد کا نہیں مانتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں بس یہی تو ہم آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں، وہ دیکھو آپ کے ساتھی، آپ کے رفیق، آپ کے جو ہے وہ محبوب، آپ کے نبی اور آپ کے امام اور مقتدی اور پیشوا، جن کے پیچھے آپ چلتے ہیں، جن کے پیچھے چل کر آپ نے سارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے کہا سب سچ کہا۔ عام کوئی کہے تو سچ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، نبی کہے تو یہ ہے میرے مرشد پاک کا فیصلہ۔ یہی بات میں بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں انبیاء کے معاملات کو کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے معاملات ہوتے ہی خلاف عقل ہیں، معجزات ہوتے ہیں نا، معجزات خلاف عقل ہوتے ہیں، بھلا کوئی آدمی انگلی سے اشارہ کرے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے،
ارے چاند تو چاند ہے، آپ درخت کی ٹہنی کو یوں کر کے انگلی سے اشارہ کریں وہ نہیں ٹوٹتی، لیکن جب 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل اور دہا کے مکڑے والے انگلی کا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، اور ہوگا، ہوا ہے، دنیا نے دیکھا ہے، صرف عربوں نے نہیں، عجموں نے، ہندوستان کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ ایک رات میں چاند دو ٹکڑے ہوا کچھ لمحات کے لیے، پھر آپس میں جڑ گیا، لوگوں نے دیکھا۔ چلیے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، یہ دھڑ شیطان کی صورت میں یا یہ دھڑ اس ناتمام بچے کی صورت میں، لیکن یاد رکھیے ہم چونکہ اسرائیلی روایت کے مطابق اس کی تفسیر کریں گے ہی نہیں، اس لیے شیطان کی صورت میں یہ دھڑ ہو ہی نہیں سکتی، شیطان کی صورت میں یہ دھڑ، کیونکہ وہ روایت ہی غلط ہے، وہ روایت ہی، تو اب صرف بچے کی صورت۔ ہاں جدید دور میں اس دور کے بعد محققین نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جو حکومت کے اندر جو جہادی لشکر جا رہے تھے، ان لشکروں کی مسلسل پیدر پہ جو مغلوبیت ہے نا، اس سے متاثر ہو کر کے آپ اپنے تخت پر غمگین پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے غمگین اور پریشان ہو گئے کہ آپ لاغر و کمزور ہو گئے۔ یہ محققین کہتے ہیں کہ جناب یہ جو دھڑ ہے نا، یہ اصل میں آپ کا اپنا وجود مبارک ہے، کہ آپ کمزور ہو گئے تو آپ کے وجود مبارک کو اس تخت پہ دھڑ کے صورت میں بیان کیا گیا کہ آپ کمزور حالت میں اس جگہ پہ موجود تھے اور آپ پریشان تھے فتوحات نہ ہونے کی وجہ سے۔ تب آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں ان چیزوں کی طرف اور ان اسباب کی طرف نظر دوڑا رہا ہوں اور ان پر کیوں جو ہے انتظار کر رہا ہوں، کیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عنابت نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ اللہ کی طرف عنابت کرنے والے ہوئے، آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی، خوب استغفار کیا اور پھر یہ دعا مانگی، اور اس دعا کے مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں کو مسخر کیا اور انہی جنات کو آپ کے تابع کیا، بہت سارے چرند پرند اور یہ چیزیں آپ کے سب تابع ہو گئی، پھر آپ کی بادشاہت پوری مملکت جو ہے وہ پوری زمین پر جو ہے وہ کیا ہو گئی، جاری ہو گئی۔ آپ کی جو آپ کی تسخیر کا جو عمل تھا، ہوا کی تسخیر کا جو عمل تھا، وہ اتنا زیادہ زبردست ہوا کہ آپ یمن سے شام، شام سے عراق، ان علاقوں میں جایا کرتے تھے، اور سورہ سبا میں ہم پڑھ چکے ہیں غدوہا شہر و رواہا شہر، آپ کی جو سفر کی جو تیز رفتاری تھی وہ ایسی تھی کہ صبح ناشتے کے دورانیے میں آپ 1 مہینے کا سفر کر لیتے تھے، اور شام کے وقت بھی آپ تھوڑے سے غروب آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے، اس غروب آفتاب کے دورانیے کے وقت میں، یعنی آپ سمجھیں 10-12-15 منٹ کے اندر اندر آپ جو ہے وہ 1 مہینے کا سفر اپنا طے کر لیا کرتے تھے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا۔ دیکھیے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اب اللہ کی طرف عنابت کی، دعا کی کہ پروردگار مجھے میری مغفرت فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو، کسی کے شایان شان نہ ہو۔ عجیب بات ہے، آزمائش ہے، آزمائش سے نکلتے ہی اللہ کی جناب میں دعائیں ہیں، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا گیا ہے اس بات کا، ہم کتنی ہی کمزور حالت میں کیوں نہ ہو، عنابت اللہ نہ چھوڑیں، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، یعنی ان کی مرضی سے چلتی ہو۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور دیووں کو بھی یعنی جنات کو بھی ان کے زیر فرمان کر دیا کہ وہ سب عمارتیں بنانے والے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور غواص غوطہ مارنے والے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور اوروں کو بھی زنجیروں میں اور اوروں کو زنجیروں میں جو جکڑے ہوئے تھے۔ کیا مانا یہ کہ وہ جو نافرمان تھے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا ہے، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں آج تک وہ جنات زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی بنے ہوئے ہیں، اور قرب قیامت میں وہ آزاد کیے جائیں گے۔ جنات کی عمر پڑ چکے 1000 سال ہوتی ہے تو وہ جنات کے لیے، اور جو فرمانبردار تھے وہ آپ کے تابع فرمان تھے، وہ عمارتیں بناتے تھے، ہاں جی، اور جیسا کہ سورہ سبا میں آیا بڑے بڑے برتن بنایا کرتے تھے، آپ کے حکم پر عمارتیں پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بیت المقدس کی تعمیر ہے، آپ یہاں موجود جو پتھر ہیں بلاک ہیں ان کا آپ اندازہ کریں، وہ کسی انسانی طاقت اور آلات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو، بلکہ وہ جنات ہی نے دور دراز سے اٹھائے لا کر آئے اور اس کو تراشا خراشا اینٹ کی شکل دی اور اس کو تعمیر کیا۔ اب بھی ان پتھروں کا وزن اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا، اتنا زیادہ ہے کہ ان کو کئی 100 لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، یہ ہماری عطا ہے، ہماری بخشش ہے، تو چاہیں تو احسان کریں اور چاہیں تو مواخذہ کریں، یعنی مطلب یہ کہ جس پر جو چاہیں احسان کر چھوڑیں بغیر حساب، اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب فمن او امسک، احسان کریں یا احسان کو روک دیں، یعنی کسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں یا کسی سے
آپ نعمتیں واپس لے لیں، کسی سے عہدے واپس لے لیں، یا کسی کو دی ہوئی تحفے واپس، جو بھی ہے صورت ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ کسی کو آپ آزمائش میں رکھیں یا کسی کو آپ خوشحالی میں رکھیں، آپ کو مکمل طور پر زمین پہ ہم نے اپنا نائب کے طور پر اختیار دیا ہے، لیکن یہ سارا اختیار کیا ہے؟ بغیر حساب، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یہی بات نہیں کہ دنیا میں ہی ان کو اعزاز فرمایا کہ بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب ہے اور عمدہ مقام ہے۔ اس آیت کریم اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے بندے تھے، کتنے بڑے نبی تھے، کتنے بڑے اللہ کے جو برگزیدہ شخصیت تھے، اس کے باوجود آپ کی انابت اللہ کا حال کم نہیں ہوا۔ محبوب، اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے محبوب آپ بھی انابت اللہ کو کم نہ کیجیے۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ حیران ہوں گے، آپ علیہ السلام بیت المال میں سے، نظام مملکت میں سے کچھ بھی نہیں لیا کرتے۔ یہ سارے فوائد صرف حکومتی اقدامات کی حد تک تھے، عوام کے لیے تھے، حکومتی اقدامات کی حد تک تھے، دوسروں پر اپنا رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے کہ بحیثیت ہے حکمران آپ رعب اور دبدبہ، باقی اپنے استعمال کے لیے، اپنے گھر والوں کے استعمال کے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے، اسے فروخت کیا کرتے تھے اور اس کی آمدن کھایا کرتے تھے۔ وصلی اللہ علیہ وعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔